بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگلا ہمارے پاس ٹاپک ہے روزہ۔ تو چلیے روزہ جو ہے عبادات میں اس کو شروع کرتے ہیں۔ ارکان اسلام میں روزہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں شامل ہے۔ روزہ کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا سیام کا استعمال ہوا ہے۔ روزہ کے لیے قرآن جتنے یا حدیث میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے جی؟ صوم یا سیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی جو ہے وہ رک جانا یا بچ جانے کے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جی MCQs نکل آیا کہ روزہ کے لغوی معنی کیا ہے، رک جانا یا بچ جانا کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں روزے سے کیا مراد ہے؟ وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا جی روزے کے بارے میں سارا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے سے کیا مراد ہے۔ آگے جی روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 2 ہجری کو جو ہے وہ فرض ہوا۔ یہ بھی ہمارے پاس MCQs آ گیا کہ روزہ جو ہے وہ کب فرض ہوا، تو اس کے لیے ہے جی ہمارے پاس جواب 2 ہجری، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد جو ہے وہ روزہ فرض ہوا۔ آگے جی ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ یہاں پہ ہم سوال لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آگے جی مذکورہ آیات مبارکہ یعنی کہ جو اوپر آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں روزے کے فرض ہونے کا ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کی اولین مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر بھی کیا گیا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنا پہلے تو فرمایا گیا کہ جی آپ کے روزے فرض کر دی گئی۔ اب اس آیت میں جیسا کہ روزہ فرض کرنے کا ذکر ہے، تو اب یہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ کیا ہو سکے کہ آپ متقی بن سکیں، پرہیزگار بن سکیں، یعنی کہ نافرمانی سے بچ سکیں۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی کہ جس شخص کو نہ تو کوئی سفر جس نے کرنا ہو، سفر درپیش ہو، نہ ہی کسی مرض نے روکا ہو، تو اس کے علاوہ جو صاحب عقل ہے، یعنی کہ جو لوگت کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس مرد اور عورت پر روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں اور باقی سب کچھ جو ہے وہ آپ کرتے رہیں جیسے ایز یوزول آپ کر رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام آپ کے جسم سے نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی کہ حدیث ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، بیہودہ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہ تو جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ اپنی زبان سے برے القابات یا بری چیزیں ادا کرنا چھوڑتا ہے، نہ ہی جھوٹے عمل جو ہے اس کو چھوڑتا ہے، صرف کھانا پینا چھوڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن کے بارے میں جو ہے وہ جو شخص جھوٹ یا برے القابات سے نہیں باز آتا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلوع فجر سے سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار ہو جاتا ہے۔ کہ آپ نے روزہ کتنی دیر تک رکھنا ہے جی؟ جب سحری جو ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جب مغرب کے وقت سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، یعنی کہ افطار کا وقت جو ہے وہ مغرب کے وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ خود سحری و افطار کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ جی سحری اور افطاری جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ کسی مسلمان سحری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان آ گیا جی، حدیث آ گئی، کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ کہ آپ اگر کسی مسلمان کو روزہ افطار کرواتے ہیں اور اس میں صرف اور صرف پانی یا کھجور یا جتنی آپ کو توفیق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دسترخوان بچھاتے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، یعنی کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو ملے گا، بجائے اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے
ذرا بھی کم کیا جائے کہ روزہ دار جو ہے اس کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا، ہاں جتنا ثواب اس کو ملے گا اسی کے برابر ثواب جو ہے جس نے اس کو روزہ افطار کروایا ہے اس کو دیا جائے گا۔ کہ یہاں پہ سحر و افطار کے لیے دوسرے مسلمان کے بارے میں آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ سحری اور افطاری کروانے کے بارے میں آپ وسلم کا کیا ارشاد باری کرا ہے۔ یہ سحری کے متعلق آ گیا اور یہ افطاری کے متعلق آ گیا کہ اگر آپ افطار کرواتے ہیں تو جس نے روزہ افطار کروایا اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزہ دار کے خود ثواب میں ذرا کمی نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کے اندر ایک رات آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جی لیلۃ القدر، جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے ہر عمل میں جو ہے وہ برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرہ یعنی کہ آخری جو 10 روزے ہیں ان کی طاق راتوں یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں 5 راتیں جو ہیں ان کے اندر آپ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کو تلاش کریں۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت کلام مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر القاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی سوال بن سکتا ہے جی لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں کیا فرمایا۔ رمضان کریم کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں کہ آخری جو رمضان کا عشرہ ہے اس کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ تو اس لیے جو خواتین و حضرات ہیں وہ اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ اعتکاف کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جب تاکید فرمائی تو خود بھی ان کے عمل کو جو ہے وہ دیکھ کے صحابہ بھی جو ہے وہ عبادت کرنے لگتے۔ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آگے جی روزے کے فوائد و ثمرات کیا ہوتے ہیں، یہ لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے جی۔ روزے رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدہ پورا معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ملا جی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا۔ روحانی اور جسمانی جو بیماریاں ہیں ان سے شفا ملتی ہے۔ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ صدقہ و خیرات میں اضافہ۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کے نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ اگلا پوائنٹ آگے جی نظم و ضبط کا۔ روزے سے مسلمان میں تقوی و پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور اظہار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمدردی اور احساس کا جذبہ، یہاں روزہ دار کے اندر ہمدردی اور احساس کا جذبہ کس طرح پیدا کرتے ہیں، یہ بھی سوال جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ روزے کی وجہ سے نیکی و تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے، نیکی و تقویٰ کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اب جی حاصل کلام کیا ہے، یہ سارے جو ہے وہ چیپٹر کا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادر اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم مہینہ ایک پریکٹس کرتے ہیں اس کو اب پورا جو ہے وہ سال ہم اس کے مطابق ہی